نفسیاتی بیمار کو طلاق دینا۔ میری ایک بھابھی نفسیاتی مریض ہے، اب مار دھاڑ بھی کرنے لگی ہے۔ میری ایک بڑی بہن جو کہ پیدائشی طور پر دماغی لحاظ سے کمزور ہے، وہ بھی اس بھابھی کے ساتھ رہتی ہے۔ میری بھابھی اب ہماری اس بے ضرر معصوم سی بہن کے ساتھ بھی مار دھاڑ کرنے لگی ہیں۔ ہم اپنے بھائی کو کہتے ہیں کہ تم کو اللہ نے ایسی صورت میں طلاق کا حق دیا ہے۔ بھابھی کی اس حالت کی وجہ سے اب کوئی رشتہ دار بھی ان کے گھر نہیں جاتا۔ بتائیے ایسی صورتحال میں ہمارے بھائی کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو، طلاق دینا تو ایسے موقع پہ بڑی ایک بے مروتی کی بات ہے۔ جب میاں بیوی میں شادی، دیکھیں شادی سے پہلے تو دیکھیں کون نفسیاتی ہے، کون نفسیاتی نہیں ہے، کون خوبصورت ہے، کون بدصورت ہے، کس کی جاب اچھی ہے، کس کی جاب اچھی نہیں ہے، کون خاندانی ہے، کون غیر خاندانی ہے۔ لیکن جب شادی ہو جاتی ہے نا تو میاں بیوی کا رشتہ تا حیات ہوتا ہے۔ اس میں اگر بیوی کو کوئی مسائل ہو گئے ہیں تو اب یہ غیرت کا تقاضا نہیں ہے کہ طلاق دے دی جائے۔ جائز ناجائز کی میں بات نہیں کر رہا، طلاق تو ابغض الحلال ہے۔ ابغض الحلال کا مطلب اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، مگر ہے حلال۔ اب وہ حلال کیوں ہے، اس میں کیا حکمتیں ہیں، وہ بھی میرا یہاں موقع نہیں ہے اس کے بیان کرنے کا، لیکن ہے ناپسندیدہ۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا، غیرت اور حمیت کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ تو شریعت تو یہ چاہتی ہے نا کہ میاں بیوی کا رشتہ جب بنا ہے تو ہمیشہ کے لیے ہو۔ اس میں اگر واقعی آپس میں نہ بن رہی ہو، دونوں میں سے کسی کی غلطی ہو اور وہ ہٹ دھرم ضدی ہو ایک، پھر اس کی غلطی کی بیس پہ طلاق دینا تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اس میں اس نفسیاتی بیچاری اگر بیوی ہو گئی ہے تو اس میں اس بیوی کا کیا قصور ہے؟ وہ تو کوئی بھی دماغی بیماری ہو جاتی ہے، کسی کو بھی کسی بھی وقت دماغی بیماری ہو سکتی ہے۔ تو اگر شوہر کو ہو جائے تو عورت کو چاہیے برداشت کرے، بیوی کو ہو جائے تو بیوی کو شوہر کو چاہیے برداشت کرے۔ تو یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے شوہر کے پاس جب بہت پیسہ ہوتا ہے تو بیوی وفا کرتی ہے، جب شوہر غریب ہو گیا، کھلانے پلانے کے پیسے نہیں ہیں، تو شریک حیات کو چاہیے تھا نا کہ اب غربت میں بھی اس کے ساتھ گزارا کرے۔ لیکن کیا انہیں لگا ہے کہ جی اب شوہر کے جاب چھوٹ گئی ہے تو چلو جی عورت کہتی ہے خلا دو مجھے طلاق دو، میں کہیں اور شادی کروں گی۔ تو جیسے یہ غیر اخلاقی حرکت ہے بھئی، یہ قدرت کی طرف سے بے روزگار ہوا ہے نا، جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کر رہا۔ تو ایسے ہی جو بیماری قدرت کی طرف سے ہو تو میاں بیوی کو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ وفا کرنی چاہیے۔ اور شوہر کے لیے تو وفا کرنا اس لیے بھی آسان ہے کہ اس کے پاس تو دوسری شادی کا بھی آپشن ہے، لیکن بہرحال وہ نہیں اگر کر سکتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مشورہ دینا طلاق کا یہ بہت نامناسب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ آپ کی بیٹی اگر سسرال میں دماغی توازن خراب ہو جائے اس کا، یا کوئی بیماری ہو جائے، تو آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کا داماد اس کو چھوڑ کے آپ کے گھر میں بٹھا دے؟ تو آپ کتنا برا سمجھیں گے اس داماد کو کہ یار ہم نے تو دی تھی رکھنے کے لیے اور بیمار بھی انہی کے ہاں جا کے ہوئی ہے، اور ہم نے تو رکھنے کے لیے دی تھی اور شریک حیات بنا کے بھیجا تھا، اور ذرا ایک بیماری آئی ہے تو اس نے چھوڑ دی۔ تو یہاں ہی میاں بیوی کی وفا کا پتہ چلتا ہے کہ کون دکھ درد میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتا ہے۔ تو دکھ درد میں ساتھ دیں گے تو پھر میاں بیوی ہیں، دکھ درد میں ساتھ نہیں دیتے تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہیں۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا وہ کوئی بھی تھوڑا سا آڑا ترچا ہو جائے تو چل بھائی فوراً بدلو رشتہ۔ تو میاں بیوی کے رشتے کو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے رشتے سے جدا اور ممتاز رکھنا چاہیے۔ بہت ہی غیرت کے خلاف ہے۔ تو اب بھابھی کی یہ حالت ہے اور بیچاری کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو اس کو اپنے بھائی کو طلاق کا مشورہ نہ دیں، بلکہ بھائی کو صبر کا مشورہ دیں اور بھائی کو بولیں کوئی بات نہیں، ہم اس غم میں تمہارے ساتھ ہیں، برداشت کریں گے۔ رہا یہ مسئلہ کہ وہ بھابھی جو ہے وہ بہن کو کوٹتی ہے، پکڑتی ہے جب دماغی ڈپریشن میں ہوتی ہے، یا کوئی اور خاندان والوں کو مارتی ہے، پیٹتی ہے، تو پھر بھائی کو چاہیے کہ بھابھی کے لیے الگ گھر کا انتظام کرے نا، تاکہ رشتہ داروں کے ساتھ یہ ظلم زیادتی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہیں چاقو واقو مار دے کسی کو۔ اور زیادہ خدا نخواستہ حالت خراب ہے، پہلے تو علاج کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء، ہر بیماری کے اللہ نے علاج پیدا کیا ہے۔ تو ایسے موقع پہ کسی بھی اچھے نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھائیں، نفسیاتی ڈاکٹر علاج کر لیتے ہیں، میڈیسن دے دیتے ہیں، کم از کم یہ شدت میں کمی آ جائے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پراپر علاج ہی نہیں کیا جاتا، اور پھر جن چڑیل بھوت اور عاملوں کے چکر پہ ڈال کے اور کیس کو بگاڑ دیا جاتا ہے۔ تو کسی اچھے ڈاکٹر سے کنٹینیو مسلسل علاج کرائیں، اس کنڈیشن سے باہر نکل آئیں گی انشاءاللہ۔ میں نے دیکھے ہیں دنیا میں کچھ ایسے نفسیاتی مریض جو بہت زیادہ مار دھاڑ کرتے تھے، میڈیسن لینے سے کم از کم اس پوزیشن سے وہ نکل آتے ہیں۔
تو آپ اپنے بھائی کو یہ مشورہ دیں کہ بھابھی کا پراپر علاج کرائیں، ان کو گولیاں دیں، اور پھر بھی اگر یہ کنڈیشن ختم نہیں ہوتی تو الگ رکھیں۔ آخری حربہ یہ ہے طلاق کے بجائے کہ بہت زیادہ کنڈیشن خراب ہوتی ہے تو کسی نفسیاتی ہاسپٹل میں رکھ دیں۔ بعض پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں ان کو گھر میں رکھنا بہت ڈینجرس ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو دماغ کام نہیں کر رہا، چاقو مار دیتے ہیں، بعض دفعہ چھری مار دی کسی کو، قتل نہ ہو جائے کسی کو، تو اس میں زیادہ نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، یا کوئی حادثہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ، تو پھر ایسے موقع پہ کسی نفسیاتی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا دیں ان کو۔ تو میں نہیں سمجھتا ایسے موقع پہ طلاق کا مشورہ دینا چاہیے، یہ بے مروتی ہے، اور میاں بیوی میں جو ایک وفا والا رشتہ ہے اس کے یہ خلاف ہے۔